بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی ہوسٹ سارہ ساجد، آج ایک نئے ٹاپک اور نئی شخصیت کے ساتھ. آج کا ٹاپک ہے شادی. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شادی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے. آج ہم بات کریں گے شادی کی راہ میں حائل رکاوٹوں پہ. وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں ایک میرج کنسلٹنٹ مسز ملک. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم مسز ملک. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ گڈ، آئی ایم گڈ اینڈ یو؟ فائن. اچھا مسز ملک، اب مجھے یہ بتائیے جی کہ شادی کی راہ میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں؟ سب سے میجر تو جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اوپن کاسٹ میں نہیں جاتے یعنی کاسٹ میں باؤنڈ کر لیتے ہیں. کاسٹ میں باؤنڈ کر لیتے ہیں اور یعنی کہ آل ان آل چاہیے، کاسٹ بھی سیم ہو اور وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا. پرفیکشن بھی چاہیے، لائف سٹائل بھی چاہیے اور سیٹل بھی ہو اور چھوٹی فیملی بھی ہو. ہاں جی، یہ بہت میجر چیزیں ہو گئی ہیں. اچھا، سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کاسٹ کو. جی جی بالکل. جو لوگ اپنے آپ کو کاسٹ میں باؤنڈ کرتے ہیں جی جی اور کاسٹ سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، جی، تو ان کی شادیاں کیسے ڈیلے ہو جاتی ہیں؟ تھوڑا سا مجھے اس پہ یعنی کہ اگر بچی نے ابھی کمپلیٹ ایجوکیشن نہیں ہوئی، جب سے ڈھونڈنا شروع کر دیتی فیملی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنی ایج کر لیتے ہیں کہ وہ 30 کا نمبر لگتا ہے اس کو بچی کو تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپشنس بھی ختم سمجھے ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہے بے تحاشا. کیونکہ جو لڑکا ہے وہ 30 کا جو ہوگا اس نے اپنے سے 2-4 سال چھوٹی لڑکی سے ہی کرنا ہے، لائک 25 26 27، وہ ابھی 28 کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا. اچھا، یہاں پہ ابھی ہے کہ 30 جب بچی 30 کی ہو جاتی ہے اور کاسٹ میں باؤنڈ رہ کے ان کو پرپوزل نہیں ملتا، تو تب پیرنٹس کیا اس کے بعد اوپن کاسٹ میں چلے جاتے ہیں؟ مشکل سے جاتے ہیں. ماننا پڑتا انہیں، ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے یہ چیز کہ کاسٹ میں کوئی آپشن نہیں ہے. بہت کم ہیں لیکن کم ہے. 30 میں جانے کے بعد جب بچی اپنی ایج کو کراس کر لیتی ہے اور پیرنٹس کاسٹ میں بھی جانے کو تیار نہیں ہوتے، اور کیا وہ سیکنڈ میرج میں جانے کو تیار ہوتے ہیں؟ نہیں، تب بھی کہتے ہیں نہیں، سیکنڈ میرج کے لیے بالکل ایگری نہیں کرتے. سیکنڈ جو فرسٹ میرج کی بچی ہے نا، وہ سیکنڈ میرج میں نہیں جانا چاہتے، بالکل نہیں جانا چاہتے. کیوں؟ انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے لیے ایک تو ہم نے ویسے ہی لیٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر سیکنڈ یہ کہ ہم سیکنڈ میرج میں گئیں گے، کیا میری بچی میں کمی تھی یا میرے بچے میں کمی تھی. وہ اوور ایج ہوتی جائے گی لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتے، کاسٹ میں کمپرومائز نہیں کریں گے. بالکل. یہاں پہ میں ایک بات ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو کاسٹ میں باؤنڈ کر کے ان کی عمریں بڑھا دیتے ہیں اور شادیاں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے بچوں کی شادیاں ہم پہ فرض کی ہیں ماں باپ کے اوپر. تو میں سوچتی ہوں جب ہم اللہ کے ہاں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہمیں اپنی ذات میں کوئی رشتہ نہیں ملا تھا. تو میرا حال ہے اللہ تعالیٰ ضرور یہ بات کہیں گے کہ میں نے تو ذات میں باؤنڈ کیا ہی نہیں تھا آپ لوگوں کو، تو پھر آپ لوگ کہاں باؤنڈ ہو گئے ذات میں؟ تو پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بالکل. بچیوں کی شادیاں بہت لیٹ ہو جاتی ہیں اور ان پہ اور بھی ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان ایشوز کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے علاوہ اور کون سا ہرڈل ہوتا ہے شادی میں؟ یعنی کہ ایک سیم کاسٹ تو آ گئی. سیکنڈلی جو ہے وہ گڈ لکنگ بھی ہونا چاہیے، گڈ لکنگ ہو لڑکا اور سیٹل ہو، چھوٹی فیملی بھی ہو، چھوٹی فیملی ہو، گڈ لکنگ ہو اور سیٹل ہو. اور ایون کہ خود فیملی کے ممبر اگر 5 ہیں تو اگر بچی کا کرنے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں 2-3 سے زیادہ نہ ہو، 1 بھائی 2 بہن، 2 بہن 1 بھائی. تو یہ آپشن اب ہمارے مذہب میں تو اس چیز کی پابندی ہے ہی نہیں کہ خاندان بڑا ہے چھوٹا ہے، نسل یا ذات کون سی ہے، یہ چیزوں سے بالا تر اسلام تو بالکل. وہ تو تقویٰ کی بنیاد ہے. ہمارے ہاں فیصلے تو تقویٰ کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں، یا جو بھی ہمارا کرائیٹیریا ہے وہ تقویٰ ہے. ایسے اور ہم ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. اب میں کسی ایک کو بلیم نہیں کروں کہ لڑکے والے شاید زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، لڑکی والے شاید زیادہ، دونوں کو ہے. دونوں اپنی ریکوائرمنٹس کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس میرج بیورو کے پاس جب آتے ہیں وہ تو وہ کسی خاص خواب کے ذریعے وہ
تصویر لے کے آ رہے ہوتے ہیں, وہ کمپرومائز نہیں کرتے نا, وہ کمپرومائز نہیں کرتے, جی. جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم آتی ہے. بالکل, ان کو کمپلیٹ پیکج چاہیے. بالکل بالکل کمپلیٹ پیکج چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں شادیاں بہت لیٹ ہو رہی ہیں اور ہو ہی نہیں رہی, بچے اور بچیاں اوور ایج ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر وہ پھر پیرنٹس تو کمپرومائز نہیں کرتے, تو وہ پھر لوگوں کو کہتے ہیں ہائی ہمارے ارد گرد کے لوگ کیا کہیں گے, اتنا پڑھا لیا اتنا. لیکن کچھ جو لوگ چھوٹی ایج سے اسٹرگل شروع کر دیتے ہیں کہ بچے کا اچھا پرپوزل ہو جائے, ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتے ہی بچے کی شادی ہو جائے یا بچے کی شادی, تو وہ پھر بھی بہتر ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو 30 یا 30 کو ٹچ کرنے والی بچی. لڑکا تو 30 کا بھی ہو جائے تو نیور مائنڈ والی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے دیکھیں مسز ملک, میں یہ کہتی ہوں کہ لڑکیوں کی رائٹ ایج ہے 18 to 22 اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرینس. اٹس دا رائٹ ایج. جب آپ, کیونکہ لڑکے آج کل جو آ رہا ہے وہ بچے آ رہے ہیں چھوٹی عمر میں, بچیاں اپنی اسٹڈی کے چکر میں وہ اپنی عمر کو نکال رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بڑی ایج کی ہو رہی ہیں, بلکہ ایک سروے کے مطابق تو 30 سے 40 کی جو ابھی ریشو انہوں نے نکالی تھی وہ کوئی 1-2 کروڑ کے پاس تھی بچیاں ہیں. ایسا ہی ہے, اب میجورٹی زیادہ ہو گئی ہے. آج سے 2-4 سال پہلے یہ چیز نہیں تھی. میں خود ذاتی ایکسپیرینس یہی رہا کہ جن بچوں لوگوں جس فیملی نے اپنے بچیوں کی چھوٹی ایج میں شادی کرنے کی کوشش کی اور اچھی ایجوکیشن کے ساتھ, 18 گریڈ 16 گریڈ کہ اگر گریڈ بڑھانا تو شادی کے بعد بھی آپ کر سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. شادی کی میں کہتی ہوں عمر نکل جاتی ہے, ایجوکیشن کی عمر نہیں نکلتی. ایجوکیشن تو شادی کے بعد بھی لے سکتے ہیں, وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. بالکل کنٹینیو کر سکتے ہیں آپ, اس میں تو آپ کو آپشن ہی آپشن ہے. اور جو مینیج کرنا چاہتا ہے وہ مینیج کر لیتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. میرے خیال میں لڑکیوں کے اندر مینیجنگ ابیلٹی ہونی زیادہ ہوتی ہے, ہونی چاہیے, نہیں ہونی بھی چاہیے. آج کل جو ریشو جا رہا ہے وہ بچیاں بہت ریلیکٹنٹ ہیں, بہت پیمپرڈ ہیں, تو وہ لائف کو مینیج نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے. ہاں یہ تو صحیح کہہ رہی ہے. یہ بھی ایک ہرڈل ہے کہ ہمارے بچے بہت پیمپرڈ ہیں, چاہے بوائز ہو چاہے گرلز ہو, واٹ ایور, وہ بہت پیمپرڈ ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنے پرابلم سے نکل نہیں پا رہے, اسے بیونڈ سوچتے نہیں, دیکھتے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. صحیح ایگری کرتی ہوں میں آپ کی بات سے, ایگری کرتی ہوں. اور یہ چیز پتہ کیا, آپ میں ایز اے مدر ہم نے بچیوں میں یعنی کہ ڈیولپ کرنی ہے کہ بیٹا آگے بہت ٹف لائف ہے, بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں, لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. ٹھیک ہے نا. پھر آپ شادی سے پہلے ہیں, اپنی فیملی کے اندر ہیں, تو کچھ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. آپ شادی کر کے جا رہے ہیں تو وہاں کی کچھ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں, آپ کے ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے, فیملی کے سوشل آپ کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, تو بچی کو دونوں کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی پریپریشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, پھر وہ کمپرومائز نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے, کمپلیٹ ان کو پیکج چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی لوگ کم نہیں ہوتے. پھر بچیوں کی ایج اور بچوں کی ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے, تو جو غلط سائن ہے, جو کہ غلط سائن ہے کہ زیادہ ایج ہو جائے گی, آپشن وہی بات آ جاتی ہے کہ آپشن کم ہے. پھر آپ نے کہنا کہ میں آپ سے پرسنلی ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ بچی اگر کوئی انجینئر بن گئی ہے تو وہ ساتھ اپنے انجینئر کا ہی نام لگوانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی اور کو نہیں چاہتی, کوئی انجینئر ہی ہو میرے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اور اگر اور گڈ لکنگ بھی ہو, بالکل, اور اسٹیٹس وائز ساؤنڈ بھی ہو. بالکل یہ چیزیں ہیں. اچھا, یہ بڑی پرابلم کی باتیں ہیں جو لیٹ میرج کیسز ہوتے ہیں, اس میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بچیوں کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ چاہتی ہیں جی دا بوائے شوڈ بی ہینڈسم. ٹھیک ہے, وہ ایکسٹرا ہینڈسم ہو, یعنی لڑکے کی ایج تو 40 سال ہو, دکھتا وہ 25 سال کا ہو, اور دولت اس کے بعد 100 سال کے بابے جتنی ہو. فار ایگزامپل سائرہ, اس طرح کہ اگر جیسے لڑکا ہے, لڑکا تو 30 کا ہو کے بھی وہ دیکھیں, آپ ہمارے پاس جو پروفائل آتا ہے تو بچیوں کی ایج تو آپ 30 لکھ دیتے ہیں, لیکن لڑکے کی آپ دیکھیں 25-26 سے ابو نہیں جا رہی ہوتی. جی کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے بھائی پتہ اگر یہ 30 کا بھی ہوگا تو اس کو 25-26-27 تک کی تو مل ہی جائے گی. دیکھیں یہ چیز ہے, کیونکہ بچیاں بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس بچے کم ہیں ہماری, اب دیکھا جائے تو وہ تو زیادہ, ایک لڑکا اگر 30 کا بھی ہوگا تو اس کو 22-20 کی بچی مل جاتی ہے, وہ تو یہ تو بڑی بات نہیں ہے. ہمیں زیادہ سفر جو کرتی ہیں وہ بچیاں کرتی ہیں, نو ڈاؤٹ, ایگری اس بات سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مرد کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, اگر ایک فیملی کیا ڈھونڈتی ہے, اپنا گھر ہو,
ٹھیک ہے, اچھی سی لش پش گاڑی ہو, اچھی ہینڈسم سیلری ہو جو کہ ہم شو نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ہینڈسم سیلری ہونی چاہیے, گڈ لکنگ بھی ہو, چلو تھوڑا ہلکا بھی ہوگا لیکن یہ 4-5 لوازمات ہیں تو اٹس اوکے, چلنا چاہیے. 22 تک کی 21 تک کی کرنے کو ریڈی ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا, ایک چیز جو میں اور فیل کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ڈیورس لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں انمیرڈ لڑکی چاہیے. جی, یہ ایسا ہے؟ ہاں جی ہے کہ ہر ڈیورس لڑکا جو ہے وہ ہم سے, آپ لوگوں سے آ کے وہ انمیرڈ لڑکی کی ریکوائرمنٹ کرتا ہے, تو اس پہ کیا آپ لوگ ان کی کوئی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ ایک تو اگر اس طرح سے اگر ہم بھرتے جائیں گے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, میرے خیال میں آنے والے وقت میں ہم بہت سفر کریں گے اس بات کو, کیونکہ بچیاں جو بھی اب آئیں گی آگے آتی ہیں بچیاں, ان کے بھی مائنڈ میں ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے کو نہیں تیار ہوتی نا. ظاہر اگر کسی بچی کا بھی میں سیپ ہو تو سم ٹائم وہ بھی کہتی نہیں مجھے تو انمیرڈ چاہیے, میرا تو نکاح ٹوٹا یا میری تو شادی تھوڑے دن رہی ہے, لیکن اگلا وہ لڑکا اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ آتا ہے تو کس ڈیمانڈ کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے یہ بتائیے مجھے. یہ ڈیمانڈ تو ایک ہی ہوتی ہے کہ سنگل ہو اور کم عمر ہو, خوبصورت بھی ہو, یعنی کہ تصویر ساتھ بھی ہوتی ہے سم ٹائم, کہتے ہیں کہ اس طرح کی مل جائے بہت بہتر ہے. ایون کہ 40-49 والے بھی سیکنڈ میرج کے لیے آتے ہیں نا, پتلی دبلی اسمارٹ سلم. تو پھر کیا فیکٹری میں آرڈر پہ بناتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, ہم تو آرڈر پہ نہیں بنا سکتے. تصویر بھی ساتھ آتی ہے تو کیا آپ آرڈر پہ بناتے ہیں؟ آرڈر یہی تو امیجن, اس کو یہی کہتے ہیں المیہ, یہی ہے نا. ہاں بالکل المیہ یہی. تو لیکن ہمارا اسلام اتنا زبردست ہے نا, اس میں آپ یقین کریں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شادی کی ازواج مطہرات کی آپ لسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی عمر کی بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, بیوہ بھی ہیں, بالکل ہر طرح کی, ہر اسلام نے اتنا پیوریفائی چیزوں کو کر دیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. کلیئرٹی بہت زیادہ ہے ہمارے اسلام میں. اگر ہم اپنے اسلام سے دور ہو جائیں گے, اپنے مذہب سے دور ہوں گے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. بالکل, ہمیں لوٹ کے اپنے مذہب کو دیکھنا ہے, بالکل اسی میں ہمارے مسئلوں کا حل ہے, اسی کے اندر ہمارے مسئلوں کا حل ہے اور بہت بہترین ہے. دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری جو شادی, ٹھیک ہے, وہ سب سے انمیرڈ اور چھوٹی ایج کی حضرت عائشہ سے, ٹھیک ہے نا, اور جو پہلی میرج تھی وہ حضرت خدیجہ ان سے بڑی تھی. تو ہمارا مذہب تو ہمارا دین تو اس چیز کو بڑا زبردست سپورٹ کرتا ہے. ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, باہر چیزیں نہیں ہیں, قرآن کے اندر ہی موجود ہے. بالکل, بس ہمارا یہ ہوتا ہے نہیں میری بھانجی کے, میری بہن کی بیٹی بہو ایسی آئی ہے, میری اس کی ایسی آئی ہے, ان معاملات میں پھنسے ہوئے. اگر میں یہ سوچوں کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے کہ وہ ایک بچی کو اگر بیاہ کے لے کر کے آتا ہے تو اس کا تمام خراجات ہر چیز خود سپورٹ کرے گا. بالکل, ٹھیک ہے, اگر وہ فیوچر اپنے اس کو کچھ کرنا چاہتی ہے ہینڈل کرے نا اپنی چیزوں. بالکل, پیرنٹس پہ بوجھ نہ ڈالیں, لڑکی والوں پہ بوجھ نہ ڈالیں. یہ المیہ ہے جو آج کا ہے, جو پرابلمس شادیوں کی ہوئی, کیوں ڈیمانڈ اس طرح کی ہیں کہ لڑکے والے اپنی ڈیمانڈس کے مطابق کریں گے تو پھر لڑکی والے بھی اپنی ڈیمانڈ چاہیے کہ ہمیں بھی برابر کا, بالکل برابر کا ایکول چلا جائے. ٹھیک ہے, جب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے میرے نبی کے مطابق سنت کے مطابق شادی کرنی چاہیے, 4 لوگوں کو بلا کے نکاح کیا, اور ابھی بھی عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ لڑکا ہی سارے اخراجات کرتا ہے. ہاں جی بالکل, ٹھیک ہے نا. تو میں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسی نہیں کر سکتے, کیوں نہیں ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں پڑھی لکھی ماں چاہیے. جی تھینک یو سو مچ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. تھینک یو سو مچ, بہت اچھی گفتگو کی. تھینک یو. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمیں کمپرومائز کرنا ہے, کہ زندگی نام ہے کمپرومائز کرنے کا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. دیکھتے رہیے فلک شگاف سائرہ ساجد کے ساتھ این نیوز پر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.